الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین نجوم الہدایۃ والیقین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، ان دنوں ایک ویڈیو ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے، جدھر دیکھو اسی کے چرچے ہیں، جس سے بات کرو اسی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے، ہمارے اسلاف کی ایک کہاوت ہے کہ نیکی نو کوس اور بدی 100 کوس۔ یہ ویڈیو ہے ہی اتنی بری، یہ ویڈیو ہے ہی اتنی گندی کہ اس ویڈیو نے اسلام کی پاکیزہ تعلیم اور اس کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرون اولیٰ سے آج تک جس مسئلے پر امت کا اتفاق تھا اور ہے، اس میں انتشار ڈالنے اور اس کو بگاڑنے کی ناپاک سازش کی گئی ہے۔ ہمیں پردے میں رکھنا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں حق گوئی عطا کی ہے، اس لیے ہم یہ بھی بابر کرائے دیتے ہیں کہ وہ ویڈیو ہے کس کی۔ مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ مسٹن گنج کے مدرس اور جامع مسجد کے امام و خطیب مولوی محمد ناصر خان صاحب بلاسپوری کی ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ نماز جیسا مقدس، بعظمت اور تمام اعمال میں بہترین عمل کسی بھی فاسق، فاجر، اچھے، برے اور بد کے پیچھے ادا کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان کے پیچھے تم نماز پڑھ لیا کرو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے گناہگار ہو، چاہے بڑے گناہوں کا بھی مرتکب کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیں، وہ بڑے صاف طریقے سے بے باکانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ نماز ہر اچھے اور برے کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، ہر گناہ گار کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ گناہ گار کتنے ہی بڑے گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر ستم بالائے ستم اپنی اس بات کو وہ مؤید کرنے کے لیے ایک نازیبہ حرکت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے پیچھے پڑھ لو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کتنے ہی اونچے درجے کے گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ افسوس، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ قرآن عظیم کی یہ آیت مقدسہ ان کے پیش نظر نہ آئی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ فاسق مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المتقین کالفجار، قرآن صاف کہتا ہے کہ فاجروں کی طرح ہم مومنوں کو نہیں بنائیں گے، متقیوں کا مقام اور ہے اور فاجرین کا درجہ اور ہے۔ سب سے پہلے میں اصولی بات کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے آیت کریمہ کو اپنا مسترد قرار دینے کے لیے، اپنی دلیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شان نزول پر نظر رکھی جائے۔ حدیث پاک کو مستدل بنانے کے لیے، دلیل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محل ورود پر نظر رکھی جائے کہ یہ ارشاد کیوں ہوا، کس کے لیے ہوا اور کب ہوا۔ مولانا موصوف نے اس میں ایک تو سب سے بڑی خیانت کی ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی، پوری حدیث پاک 3 احکام پر مشتمل ہے، 3 آرڈر ہیں اس کے اندر، ایک نہیں ہے،
انہوں نے صرف ایک کو بیان کیا، تینوں کو بیان کرتے میں سمجھتا ہوں اس کا اصل محور، اصل اس کا مرکز اور اصل اس کا موقع ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ حدیث پاک اللہ کے مقدس پیغمبر روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو، علم غیب کو ثابت کرتی ہے، ایک۔ دوسری بات، امت مسلمہ کے لیے ایک رحم، ایک کرم اور ایک ہمدردی کا پیغام دے رہی ہے۔ دو خوبیوں پر مشتمل ہے حدیث، یہ تو میری نظر ہے، وفوق کل ذی علم علیم، دوسروں کی نظر نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ آئیے میں پوری حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے دیتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد واجب علیکم مع کل امیر برن کان او فاجرا والصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برن کان او فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم برن کان او فاجرا وإن عمل الكبائر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پوری حدیث، جس کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور امام ترمذی نے اور دیگر ثقات محدثین علیہم الرحمہ و رضوان نے کوٹ کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تین آرڈر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس میں ایک غیبی خبر دی جا رہی ہے، جس کی تائید و تصدیق دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے۔ فرمان رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جابر، ظالم اور سفاک حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، اور گناہوں کے ساتھ، ظلم و سفاکیت کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی کریں گے کہ وہ نمازیں ان کے اوقات گزار کر پڑھیں گے، یا تو پڑھیں گے ہی نہیں، یا نماز ان کے اوقات گزار کر بعد میں پڑھیں گے۔ فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے اور کفر تمہیں للکارے، وہ لشکر لے کر کفر کے خلاف اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو تم ان کا ساتھ دینا، ان کی نیکی و برائی پر نظر نہ رکھنا، ان کی بدی اور نیکی کو نہ ٹٹولنا، بلکہ تم ان کے ساتھ ساتھ رہنا۔ فرمایا الجہاد واجب علیکم مع کل امیر برن کان او فاجرا، جہاد فرض ہے تم پر جب وہ کھڑا ہو جائے، چاہے تمہارا امیر فاجر ہو، تمہارا امیر فاسق ہو، تمہارا امیر متقی ہو، تمہارا امیر مومن پرہیزگار ہو، یہ خیال نہ کرنا، بلکہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اسلام کے دفاع کے لیے، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اگر وہ میدان کا چناؤ کر لے تو تم اس کا ساتھ دینا۔ میدان میں پہنچ گئے، جنگ جاری ہے، پوزیشنیں سنبھالے ہوئے ہیں دونوں طرف کے لشکر، عین نماز کا وقت آ گیا۔ خیال ہو سکتا تھا نماز کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے، نماز کی افضلیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے مقدس پیغمبر فرماتے ہیں ایسے موقع پر جب دونوں طرف سے مخالف اور موافق فوجیں آمنے سامنے مورچوں پر ہوں اور عین اس وقت میں نماز کا وقت آ جائے، کیونکہ نماز وقت کے مطابق فرض ہے، تو تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ وہ لوگ اپنی دفاع میں ہوں، تم وقت پر نماز پڑھ لینا، اگر وہ جماعت کرنے کے لیے تیار رہیں تو تم ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا، ان سے پہلو تہی اختیار نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں زود و کوب کریں گے، تہتے کر ڈالیں گے، تم پر بھی بغاوت کا الزام عائد کر دیں گے۔ اس لیے یہ مجبوری کی حالت ہے، یہ ایک انتہائی عذر کی حالت ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنی عزت کو بھی بچانا، اپنی جان کو بھی بچانا، بغاوت سے بھی بچنا، اور اسلام کے دفاع میں ان کا ساتھ دیتے رہنا۔ جماعت قائم ہو تو نماز پڑھ کے اور اس فریضے سے سبکدوش ہو جانا۔
عام آرڈر نہیں ہے، یہ عام آرڈر نہیں ہے، یہ ایمرجنسی آرڈر ہے۔ جنگ ایسے دو راہے کا نام ہے جہاں موت و زندگی دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور جنگ کی حالت میں موت قریب الاحتمال ہے۔ ممکن ہے کہ شہادت کا جام نوش کرنا پڑ جائے، ممکن ہے کہ موت کا مزہ چکھنا پڑ جائے۔ اگر ایسا ہو، موت آ جائے، شہادت ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے کوئی مسلمان تم میں سے، تو پھر اس کی نیکی اور بدی کی کھوج میں نہ پڑنا، بلکہ تم ایفائے حق کے لیے، کیونکہ مومن کا مومن پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جب انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اپنے اس حق کی ادائیگی کے لیے تم سب بستہ ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا کر لینا۔ یہ بتا رہا ہے حدیث کا تیور، بتا رہا ہے حدیث کا تکلم، بتا رہا ہے حدیث کا طرز کہ یہ میدان جنگ کے لیے ہے، عام حالت کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث جو امام بخاری نے نقل کی ہے، امام مسلم میں آئی ہے، دیگر محدثین نے لیا ہے،